بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ کبیرہ گناہوں کا ذکر چل رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی، جس میں آپ نے فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، کہ 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو، اور آپ نے ان 7 کو گناتے ہوئے سب سے پہلے ارشاد فرمایا الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، والسحر، اور جادو کرنا کرانا۔ دونوں کے تعلق سے بات ہو چکی ہے۔ تیسرا گناہ آپ نے گنایا القتل۔ قتل یہ کبیرہ گناہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں، اور خاص کر ایک مومن کا قتل اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بہت زیادہ ناراض ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ نساء میں ارشاد فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا أَلِيمًا۔ جو جان بوجھ کر مومن کو قتل کرے گا، جان بوجھ کر کسی مومن کو قتل کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی سزا کا ذکر کر رہا ہے فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ۔ اگر بغیر توبہ کے مرتا ہے وہ، تو اس کی سزا کیا ہے؟ جہنم۔ خالداً فیہا، صرف جہنم کچھ عرصے کے لیے نہیں بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ وغضب اللہ علیہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب اس پر نازل ہوگا۔ ولعنہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اس پر لعنت کی جائے گی۔ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اللہ رب العالمین نے اس کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ گناہ ایک ہے لیکن اتنا سنگین ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ساتھ کئی وعیدیں سنائی۔ جہنم میں ہمیشگی، اللہ کا غضب، اللہ کی لعنت، اور دردناک عذاب، یہ مومن کو قتل کرنا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں قتل و غارت گری بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ اگر آپ اور اوقات کو چھوڑ کر صرف رمضان کے مہینے میں دیکھیں گے تو شہر حیدرآباد میں رمضان کے مہینے میں 4 قتل ہوئے ہیں۔ چاروں مسلمان ہیں، قتل کرنے والے بھی، جن کا قتل ہوا وہ بھی مسلمان ہیں، بلکہ ایک قتل تو قاتل نے حالت روزہ میں کیا، حالت روزہ میں کیا ہے۔ تو اس طرح قتل کے تعلق سے ہمارے ذہنوں میں اللہ نے جو سزا بیان کی اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اللہ نے سنگین سزا بیان کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خاص بندے عباد الرحمن کا جہاں ذکر کیا، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ۔ رحمان کے بندے، اللہ کے خاص بندے، ان کی ایک خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ کسی کو ناحق قتل نہیں کرتے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا حق کے ساتھ قتل ہوتا ہے یا حق کے ساتھ بھی قتل ہو سکتا ہے؟ اس کی شکلیں ہیں۔ ایک، کسی نے کسی کو جان بوجھ کر قتل کیا تو حکومت قاضی کے فیصلے کے بعد اس کو قتل کرے گی۔ دوسرا، کوئی مرتد ہو گیا، مسلمان تھا، مرتد ہو گیا، کافر ہو گیا، تو فیصلے کے بعد، قاضی کے فیصلے کے بعد اس کو قتل کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے کوئی شادی شدہ ہونے کے بعد زنا کرا تو سنگسار کر کے اسے قتل کیا جائے گا۔ یہ 3 صورتیں ہیں حق کے ساتھ قتل کی۔ اب ان کے علاوہ جتنی بھی قتل کی صورتیں ہیں وہ حق کے ساتھ قتل نہیں، ناحق قتل کہلائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے تعلق سے ارشاد فرمایا کہ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ بِالْحَقِّ، کہ عباد الرحمن اللہ کے بندے ناحق کسی کو قتل نہیں کرتے ہیں۔ یاد رہیں، قتل
ایک بہت ہی سنگین گناہ ہے۔ اس کے برخلاف اگر کوئی کسی کو قتل ہونے سے بچاتا ہے یہ بہت بڑی نیکی ہے، بلکہ قتل کا گناہ اتنا زیادہ ہے، اندازہ لگائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا، کہ جس نے بھی کسی جان کے بدلے کے عوض نہیں، جیسے کہ ہم نے بتایا جان کے بدلے جان لی جائے گی قاضی کے فیصلے کے بعد، ایسی بات نہیں ہے جان کسی کی جان نہیں گئی، ناحق کے کسی کو قتل کر دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، گویا وہ سارے لوگوں کا قاتل بن گیا، سارے لوگوں کا قاتل بن گیا۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا، اور جو کسی کو زندگی بچایا کسی کی زندگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اس نے سارے لوگوں کی زندگی بچائی۔ یہ خاص کر یہ بات کہ ایک ناحق قتل ساری انسانیت کا قتل ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ ایک انسان کا قتل ساری انسانیت کا قتل، یہ اس صورت میں جب نبی کو قتل کیا جائے یا بہت ہی انصاف پسند انسان ہے اس کو قتل کیا جائے۔ بنی اسرائیل کی یہ عادت تھی کہ وہ اپنے انبیاء سے الجھتے رہتے تھے، بلکہ بہت سارے انبیاء کو انہوں نے قتل کیا، جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے۔ اور اس کے بعد یاد رہے قیامت کی نشانیاں بیان کرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَيَكْثُرُ الْحَرْجُ، قیامت سے قبل حرج میں بہت زیادہ اضافہ ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ حرج کیا ہے، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَهُوَ الْقَتْلُ، القتل، وہ قتل ہے۔ اور پھر آپ نے اس کی ایک وجہ بتائی حتیٰ یکثر فیکم المال فیفیس، قتل کی ایک بڑی وجہ یہ ہوگی کہ تمہارے پاس مال کی بہت زیادہ زیادتی ہو جائے گی اور بے تحاشا مال خرچ کیا جائے گا، اور مالی لین دین اور مالی معاملات کی وجہ سے ہی قتل کے واقعات پیش آئیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید قیامت کی ایک نشانی بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدیہ لا یأتین علی الناس زمان لا یدری القاتل فی ای شیء قتل ولا یدری المقتول علی ای شیء قتل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم ایک زمانہ قیامت سے قریب ایسا بھی آئے گا، قتل اتنا زیادہ ہو جائے گا کہ قاتل کو پتہ نہیں چلے گا کیوں قتل کر رہا ہے، اور مقتول کو بھی جو قتل کیا جا رہا ہے اس کو بھی پتہ نہیں ہوگا مجھے کیوں مارا جا رہا ہے۔ اتنا زیادہ قتل ہوگا اور حالات اتنے زیادہ خراب ہو گئے۔ یاد رہے قتل تو دور کی بات، اسلام نے ہتھیار کے ذریعے سے کسی مسلمان کی طرف اشارہ کرنے سے بھی منع کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس طرح کرتا ہے ہتھیار سے کسی مسلمان کی طرف اشارہ کرتا ہے قتل کرنے کے لیے یا قتل کی دھمکی دیتے ہوئے، آپ نے فرمایا فَلَيْسَ مِنَّا، ایسا شخص ہمارے میں سے نہیں ہے، ہمارے میں سے نہیں ہے، اس کا شمار ہم میں نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہتھیار اٹھانے سے منع کیا۔ ایک اور حدیث ہمارے سامنے آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب دو مسلمان تلواروں کے ساتھ ایک دوسرے سے بھڑ جاتے ہیں، ایک دوسرے سے ٹکرا جاتے ہیں، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں قاتل اور مقتول دونوں جہنمی، قاتل بھی جہنمی ہے مقتول بھی جہنمی ہے۔ تو صحابہ نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول قاتل جہنمی ہے، یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اس نے قتل کیا، گناہ کیا، لیکن مقتول کیوں جہنمی ہے، وہ تو مارا گیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان حریصا علی قتل اخیہ، وہ بھی اپنے بھائی کو قتل کرنے کا خواہش مند تھا، موقع نہیں ملا مارا گیا۔ اس میں ایک قاعدہ ہمیں معلوم ہوتا ہے، قرآن مجید میں اور احادیث میں اجر کی جہاں تک بات کی گئی اس سے ہمیں ایک قاعدہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اصول ہے کہ کوئی بندہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے صرف تو اسے اجر دیا جاتا ہے، ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور اگر نیکی کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ 10 سے 700 گنا تک اسے
اجر دیتا ہے، نیکی کر لیتا ہے۔ اسی طریقے سے کوئی گناہ کا ارادہ کرتا ہے، اس کو گناہ نہیں لکھا جاتا جب تک کہ وہ گناہ نہ کرے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان گناہ کا ارادہ تو نہیں کرتا ہے لیکن وہ گنہگار ہو جاتا ہے۔ کیسے؟ جب گناہ کے اسباب کو اختیار کر لے، صرف گناہ کا ارادہ نہیں کیا، گناہ کے اسباب کو اختیار کر لے۔ جیسے یہاں سے ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقتول کو بھی جہنمی قرار دیا۔ کیوں؟ اس نے بھی اسباب اختیار کر لیے تھے، ہتھیار اٹھا لیا تھا، خواہش مند تھا، صرف اسے موقع نہیں ملا۔ اسی طریقے سے کوئی شخص صرف زنا کا ارادہ کر رہا ہے، وہ گنہگار نہیں ہوگا، لیکن اسباب اختیار کر لیا ہے، زنا کی طرف چل کر جا رہا ہے، زنا کے لیے کوشش کر رہا ہے لیکن زنا نہیں کر پایا، تب بھی وہ گنہگار ہوگا۔ کیوں؟ اسباب اختیار کر لیا تھا، اس نے پختہ ارادہ کر لیا تھا، ایسا شخص گنہگار ہوگا۔ تو قتل کے سلسلے میں یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمارے سامنے تھی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قاتل اور مقتول دونوں جہنمی۔ پھر اس کے بعد قتل کتنا سنگین گناہ ہے اس کا اندازہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث سے ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لو ان اہل السماء والارض اشترکوا فی دم مؤمن لاکبہم اللہ فی النار۔ اگر زمین و آسمان والے پورے مل کر کسی مومن کے قتل میں ملوث ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس ایک گناہ کی وجہ سے پوروں کو جہنم رسید کر سکتا ہے۔ ایک مثال دے کر آپ نے سمجھائی۔ فرض کر لو زمین و آسمان والے مل کر ایک مومن کو قتل کر دیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ قتل کے گناہ کی سنگینی کی وجہ سے پوروں کو جہنم میں ڈالے۔ ایسا ہوتا نہیں ہے لیکن اس کی سنگینی بتائی گئی۔ فرض کر لو اگر ایسا ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایک گناہ کی وجہ سے لوگوں کو جہنم رسید کر دے گا۔ تو قتل کبیرہ گناہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اس سے کب بچ سکتے ہیں؟ جب معاشرے میں ایک دوسرے کے تعلق سے ہمدردی ہوگی، بھائی چارہ ہوگا، مسلمانوں کی آپسی حرمت کا خیال رکھا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم اخو المسلم، کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، نہ وہ اس کو قتل کر سکتا ہے، نہ اس پر ظلم و زیادتی کر سکتا ہے، نہ ظلم و زیادتی کرنے کے لیے کسی کو سپرد کر سکتا ہے۔ کیوں؟ اس کا بھائی ہے وہ۔ جب یہ جذبات ہمارے اندر نہیں ہوں گے تو قتل عام ہوتا جائے گا۔ اس لیے ہمیں اس سے بچنا چاہیے اور ایسے گناہ کے خود نہ قریب جانا چاہیے اور نہ لوگوں کو جانے دینا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔